بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے شمار دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں ویلاگ بنیادی طور پہ وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کرتا ہوں، جو فرسٹریشن ہوتی ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں، کیونکہ میرا جو انداز فکر ہے یا جو میری اس پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دلچسپی ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ جی جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کس نہج میں ہمیں لے کے جائیں گے۔ چنانچہ میں صرف اور صرف تجزیہ کرتا ہوں، خبریں میرے پاس نہیں ہوتی۔ میں کئی چیزیں جو ہیں جو بعد میں درست بھی ہوتی ہیں یا نکل آتی ہیں تو میرے اپنے تجزیے ہوتے ہیں، جو میں نے ایک وقت میں حالات کو دیکھتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں خبر بنا کے نہیں کرتا ہوں، تجزیہ کر کے کرتا ہوں یہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہی شاید مجھے غلطی ہوئی ہو، لیکن میرا تھوڑا سا جو ویورز ہیں اس سے کوئی شکایت ہمارے پورے پاکستان میں جتنے لوگ ہیں ان کو اب ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے کہ کیا جو ہے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، کیا آپ کی ایک علمی اور ایک فکری بحثیں ہوتی ہیں معاملات کی سنگینی کے سامنے کو رکھتے ہوئے، اور کیا حالات کس ڈگر پہ جا کے کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں۔ ان کو جو یہ ہے کہ جی کوئی اندر ہی خبر بتائیں۔ میں نے دیکھا ایک عرصہ دراز سے 25-30 سال سے جو بندہ کالمز میں لکھتا ہے، ایسے ایسے جو کالمسٹ ہیں جو صرف یہ بتاتے ہیں فلاں خبر ہے، فلاں ہونے والا ہے، فلاں، اور 90% جھوٹ ہوتا ہے یا ان کو غلط فیڈ کی جاتی خبریں، اور اس پہ لیکن وہ کم از کم اس دن وہ بہت ہی ان کا دال دلیا نکل جاتا ہے اور وہ بہت چل پڑتا ہے۔ صرف روایت یہ ہے کہ ویلاگ کی بجائے خبریں دی جاتی ہیں اور لوگ ہیں کہ بس کوئی بتا دے، کوئی ایک سینسیشنل خبر بتا دے، ایک ایسا کہ جس کے اندر ہجان ہو، ہلچل ہو۔ اچھا، اس سے پھر ایک اور چیز بھی نکلی ہے، اور وہ یہ نکلی ہے کہ بے بنیاد کی، اور پھر لوگوں کے اندر ان کے معاملات کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بے حرمتی کی کیفیت آتی ہے صرف سینسیشن بنانے کے لیے۔ دیکھا دیکھیے ہمارے حکیموں نے علاج کرنا شروع کر دیا، 3-3، 4-4، 5-5 منٹ کا ویلاگ بنا کے شرطی علاج، ہر چیز کا شرطی علاج، ہر چیز، جوڑوں کا درد ختم کرنا ہے، کوئی گردے کا علاج کرانا ہے، کوئی فلاں کرنا ہے۔ میرے جیسے لوگ جو 70 سال کے ہو چکے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو یہی عرض ہوگا، ان کے لیے ایک علیحدہ کاروبار چل رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ویلاگ 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ، 1-1 لاکھ ایسے گھنٹوں میں اور دنوں میں نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ آج میں ذرا ایک خبر بریک کروں۔ یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو خبر سمجھ کے دیکھیں، بنائی طور پہ ہوگا بن انالیسس جائے گا، اور خبر بڑی عجیب و غریب ہے کہ جی جو تحریک انصاف کی نئی تنظیم بنی ہے اور جو عمران خان صاحب ایکس ہوئے، ایکس چیئرمین ہوئے، اس کے پیچھے کیا سائنس تھی اور کیا وجوہات تھی اور کیا کچھ جو ہے ہوا ہے۔ میں کل بھی کہہ چکا ہوں، پرسوں بھی کہہ چکا ہوں، اپنے کالم میں بھی لکھ چکا ہوں کہ جتنے وکلاء جو ہے درجن بھر جو جن کی رسائی عمران خان صاحب کے پاس جیل میں ہے، وہ ایک آدھ کو چھوڑ کے سارے کمپرومائز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی انسنسیئر ہے، نہیں، ان کا پورا، چاہے وہ تجربہ کار اور بہت سینئر وکیل ہیں، چاہے ان کو لے لیں، چاہے نوجوان یا جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ درمیان کے ہیں وکیل ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سب نے یاد رکھی، اور یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کے اندر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا رول یہی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ مستحکم ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جن لوگوں کے نرغے میں ہیں، فیملی کے 2-4 بندوں کو چھوڑ کے سارے کے سارے بندے جو ہیں، اگر میں یہ کہوں تو ایکسپشن بے شک اس میں سے ایک آدھ کو نظر انداز کر دیں یا ایک اس کو برطرف کر دیں، سارے کے سارے ایکسپشن کے ساتھ مفاہمت کی ہے۔ چنانچہ جو 4 بندے جب نکل کے آئے عمران خان صاحب سے میٹنگ کر کے، جس میں سے ایک علی ظفر صاحب تھے، ایک شیر افضل صاحب تھے، ایک عمیر نیازی صاحب تھے نوجوان وکیل، اور ایک گوہر علی خان صاحب تھے، چاروں کو عمران خان صاحب نے سارے عہدے بانٹ کے اور ان کو بیر بھیجا، تو انہوں نے اس کی تشہیر کر دی، ایک دن کا وقفہ دیا کہ ہم کل بتائیں گے، اور جو ہمارا یہ اپیل لگی، جس میں کہنا تھوڑے بہت لوگوں کو فون کر کے بتانا تھا۔
اب بڑے بڑے تحریک انصاف کے لوگوں نے آمنا صدقنا کہا، ایون حامد خان صاحب نے کہا، جسے مجھے حیران کر دیا کیونکہ لیکن حامد خان صاحب بھی اب تھک چکے ہوں گے، یا ظاہر ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ لڑتا ہی رہے، ہر بندے سے لڑے، یا اپنا ایک اصولی موقف لے کے اور ایک وجہ نزاع بنا رہے، جملہ غیر مترجم بنا رہے۔ چنانچہ حامد خان صاحب جو میرے تو ہیرو ہیں اور میں تم کو ہمیشہ بڑی ہی ہائی اسٹیم میں رکھتا ہوں، تو انہوں نے بھی گور علی کے اوپر اور یہ ساری جو نئی کیبنٹ بنی ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ کھل کے تبصرہ نہیں کیا۔ عملاً وہ کیا سوچتے ہوں گے، میں چونکہ میرے بہت قریبی دوست ہیں میں ان کا ذہن پڑھ سکتا ہوں، اس طریقے سے کہ بے شمار لوگ ہیں جو کیا اندر سے سوچتے ہوں گے میں ان کا ذہن اندر سے پڑھ سکتا ہوں۔ اب آج انہوں نے 8-10 بجے اور انہیں وائس پریزیڈنٹ بنا دیے۔ اب یہ سارے وائس پریزیڈنٹ جو ہے ان میں سے اکثر تحریک انصاف کے انتہائی مخلص لوگ ہیں، ڈائی ہارڈ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے بھی ہیں ان میں، لیکن یہ بالکل ہی اب عضو معطل بن کے رہیں گے، ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ پارٹی جو ہے نا، جیسے عمران خان صاحب تک ایک بندے کا محدود ہو گئی تھی، اور صوبائی پارٹیاں بھی حلیم عادل شیخ صاحب ہوں یا علی امین گنڈا پور ہو، یہ سارے کے سارے ان کے میں پورے تفصیل جانتا ہوں کہ ان کے بہت ہی گہرے مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ علی امین گنڈا پور تو وہاں پہ ان کا اثاثہ ہے، چونکہ وہاں پہ سارا جنوبی وزیرستان جو ہے اور وانا وغیرہ بالکل ان کے ڈی آئی خان کے بیک یارڈ میں ہے، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا وہاں پہ بہت ہی ان روڈز ہیں۔ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ ایک بھرپور انداز میں وہاں پہ ڈی آئی خان میں، وانا میں، ٹانک میں، یہ سارے علاقے موجود ہیں۔ تو یہ سارے بندے جو ہے نا، ان کے لیے یہ صرف تعارف کے لیے بتا رہا ہوں، اگر ہر بندے کو پتا ہے۔ جو قصہ مختصر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیں گے کہ گور صاحب کا امیج بلڈ ہو رہا ہے اور وہ آگے بھی چل رہے ہیں۔ ساتھ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، یکدم پچھلے جب سے یہ نئی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی وجود میں آئی ہے گور علی خان کی موجودگی میں، تب سے 3-4-5 دن پہلے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی میں یکدم ورکرز کنونشن شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے دیر اپر دیر ادھر سے ہوتے ہوئے پھر سوابی پھر مردان، اور اس وقت ہر جگہ پہ جو ہے ٹوپی، ایک کے پی کے اندر ایک کنونشن ہو رہا ہے، تو ایک تہلکہ مچ گیا۔ یا تو اسٹیبلشمنٹ ختم ہو گئی ہے وہاں پہ، یا یہ کہ دال میں کچھ کال ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں بھی کچھ ہوگا، ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی۔ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایکٹیویٹی نہیں شروع ہو سکے گی۔ اس میں پھر شروع میں تو پنجاب کے لیڈروں کو گالی نکلیں گی کہ یہ جی لوگ ہیں، یہ بالکل ہی ایسے ہیں کہ ان کے اندر جان نہیں ہے، دم نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے جی۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو صوبہ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، جو آج بھی عمران خان صاحب کو سب سے بڑی تعداد میں سپورٹ کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں آئیں گی، چیمے گوئی آئیں گی۔ لیکن چلو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ کے جو ہنگامے شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ایک ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، یہ آپ کو کوئی بطل حریت بننے پر ملے ہیں؟ نہیں، یہی میری یہ بات ہے، یہ وہ پیکج ہے جو ملا ہے۔ پہلی بات بول کے گور علی خان جو ہے، عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے پارٹی کا حیثیت چھوڑ دیں گے اور وہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ گور علی خان وہ آدمی ہیں کہ جن کا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، بالکل عثمان بزدار کی طرح، جیسے میں پہلے بھی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ بالکل نووارد ہیں تحریک انصاف میں، 1 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کی ذاتی وکالت کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر تحریک انصاف کے ساتھ ٹیچی ہو گئے۔ سارے یہ بندے، چاہے لطیف کوثر صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، اعتزاز صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ ان کی وجوہات کچھ اور ہے، لیکن یہ سارے جو ہے یہ وکالت کرنے آئے تھے اور اس کے بعد عمران خان ہو کے رہ گئے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹیک اوور کر لیا، بلکہ انہوں نے بابر اعوان جیسے بندے کو، جو کہ اسی دونوں گھروں کے مشترکہ امیدوار تھے، ان کو بھی ٹیک اوور کر گئے۔ اب یہ گور علی خان جو ہے اور شیر افضل مروہ، جس کے بارے میں تحریک انصاف والے خود کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز آدمی ہے، یہ سارے بندے جو ہیں، اب یہ بندے جو ہے ان کو تحریک انصاف نے، یعنی کہ اسٹیبلش، نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے پہلے سٹیپ میں سٹیپ ڈاؤن ہو گئے ہیں اور تحریک انصاف انہوں نے حوالے کر دیے گور علی خان کے، اگلے سٹیپ میں گور علی خان جو ہے، یہ جو علی ظفر صاحب ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ صرف
اپنے طریق انصاف کے لوگوں کو بیچاروں کو طفل تسلی کے لیے، اور وہ ہر بات ماننے پر تیار ہیں کہ اتنے انڈر پریشر ہیں اور اتنے خوف کے عالم میں ہیں کہ وہ ساری بات مان لیتے ہیں کہ یہ چند دنوں کے لیے پھر عمران خان نے سنبھال لینا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں گوری خان صاحب پورے مستحکم طریقے سے، اسٹرانگ طریقے سے تحریک انصاف کے مائی باپ ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی اس کو تھوڑا ذکر کر چکا ہوں، اب زیادہ اس کو اسرٹیولی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں وہ شاید عمران خان صاحب سے زیادہ ہوں. یہ سارے کرو کے، علی امی گنڈا پور کے بھی، اور یہ سارے بھی کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب کی ابھی میں بات نہیں کی، یا جو وائس پریزیڈنٹ کیا ان کی میں بات نہیں کر رہا، اور جن لوگوں نے پارٹی کو آگے چلانا ہے کے پی میں، اور یاسمین راشد صاحبہ کو بنایا پنجاب میں، اس میں ابھی دیکھوں گا کہ حالات کیا ہیں، یا کوئی خبر مجھے ملی تو وہ بھی آپ سے شیئر ہوگا. عملاً یہ ہے کہ جو نئی طریقے انصاف وجود میں آئی ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے آئی ہے، اور اس کے اندر کس کو کیا ملے گا میرا خیال ہے 2 دن مجھے اس پہ اور کھوج لگانے دیں کہ آیا یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے اندر، اس ڈیل میں مزید بھی کچھ شکیں شامل ہیں یا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے. ریلیف یہ بغیر ابھی پارٹی لی گئی ہے، یہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. آج اتنی کافی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ پھر چھا گئے ہو، آپ بالکل کے پی کے اندر جلسے جلوس اور سارے جو ہے کراچی کے اندر کنونشن جو ہے تحریک انصاف کے ورکرز کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کو دلوں کی بھڑاس نکالنے کے لیے تحریک انصاف کے ورکرز کو چکمہ دینے میں آپ 100% کامیاب ہو گئے ہو. وما علینا الا البلاغ.